السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. آج میں نے سوچا آپ کی ملاقات شاہد بھائی سے کرواتا ہوں. شاہد بھائی جو ہیں ملٹیپل کہتے ہیں نا ڈائریکشنز کی صلاحیتوں کے حامل آدمی ہیں. یہ پبلشر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل ان کا اپنا ہے, اس پہ دنیا بھر سے جو یونیک اسکالرلی پرسنالٹی ہیں ان کے ساتھ انٹرویوز بھی ہیں, ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے, اور یہ اتنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں کہ یعنی سوچ کے آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ ہر ایریا کے لیے ایک مکمل ٹائم نکالنا ہوتا ہے, بٹ ہر ایریا کے لیے مکمل ٹائم بھی نکال رہے ہیں اور اس میں گرو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو شاہد بھائی ہمارا یہ جو ہے نا کافی وتھ فرینڈ سیریز ہے, یہ بالکل کیجول ہے, کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے. یہ سمجھ لیں آپ اور میں گپ شپ لگا رہے ہیں تو ہم وہ گپ شپ ریکارڈ کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ان کے ساتھ کافی عرصے سے تھا میرا پلان انٹرویو کا, وہ پوسٹ پون ہوتا گیا, ان کی مصروفیت کبھی میری مصروفیت. تو پچھلے دن ان کی نئی ایک بک چھپی تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. وہ بک پڑھ کے میں نے کہا کہ اب سارے کام سائڈ پہ, پہلے آپ کو انٹرویو کرنا ہے. وہ یہ ہے نواح کاظمہ. جی, یہ قصیدہ بردہ شریف کا منظوم اردو ترجمہ ہے, اور اگر آپ یہ اندر اس کی کیلیگرافی دیکھیں تو یعنی یہ لگتا نہیں ہے پاکستان سے چھپی ہوئی ہے. قصیدہ بردہ شریف کا منظوم اردو ترجمہ یعنی کراماتی کام ہے. جی بالکل, بڑا چھاپنا اہم بھی کام ہے. کراماتی ہے جی, اور اعزاز ہے. بالکل اعزاز ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ پھر میں نے سوچا, میں نے کہا اب شاہد بھائی کو نہیں چھوڑنا اور ان کی خدمت میں آج میں حاضر ہوں. شاہد بھائی پہلے تو اپنا ہلکا سا جاننے والوں کے لیے تعارف تو کروائیں آپ نے. بس وہ آپ نے غیر رسمی انداز سے بات کی ہے تو میرا خیال ہے وہی درست ہے. تعارف آپ نے کروا دیا. اب خود سے میں اپنا بارے میں کیا بات کروں, باتوں سے بات چلے گی تو جی چیزیں کھلتی جائیں گی. آپ نے ذکر کیا نواح کاظمہ کا, یہ ہمارے ادارے عمل مطبوعات سے شائع ہونے والی تازہ ترین کتاب ہے. پچھلے ہفتے اس کی تقریب بھی ہوئی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں. افتخار عارف صاحب اس میں تشریف لائے تھے. تو یہ ہماری پروفیسر ہیں اسلامی یونیورسٹی کی, ڈاکٹر نجیبہ عارف اردو کی. انہوں نے اس کا بہت محبت سے اور بہت محنت سے اور بڑی عقیدت سے ترجمہ کیا, منظوم اردو ترجمہ. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اسی انداز میں, اسی زمین میں, اسی کیفیت کو انہوں نے قصیدے کو قصیدے کی کیفیت میں ہی ٹرانسفر کیا ہے. یعنی ترجمے کے ساتھ ساتھ کیفیات بھی منتقل جی, کی. کیفیات اور وہ ماحول وہ سب انہوں نے بہت خوبی سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور قصیدے کو اردو تراجم تو اس سے پہلے بھی کئی ہو چکے ہیں, 10-12, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر کرنے والے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو اس کی جو خوبی تھی ایک تو وہ ہے, میں نے آپ کو بیان کیا, اور پھر جتنی خوبصورتی سے اس کو ان کی خواہش پہ ہم نے شائع کیا, اس کو ڈیزائن کیا, اس کو خطاطی کروائی پوری اس کی سجاد خالد صاحب سے. کلاسیکل رنگ میں اس کو ہم نے جدید زمانے میں ریپروڈیوس کرنے کی, ریکلیم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز بن کے سامنے آئی. یعنی جدید قدیم کو قدیم کے انداز میں ہی پبلش کیا ہے, اور اس کے اندر جو جمالیاتی حسن اور ذوق ہے اس کو فلی ڈسپلے کیا. جی, ہماری جو روایتی مطبوعات اور خطاطی کی قدیم روایت ہے, اس روایت کے اندر رہتے ہوئے اس کو جدید انداز میں ہم نے پیش کیا ہے آج کے زمانے میں, یوں کہہ لیجیے. لولی لولی. اچھا, یہ ہم آگے ڈسکشن کو لے کے چلیں گے. کتابوں کے حوالے سے بھی آپ کا چونکہ پبلشنگ کا ادارہ ہے تو بہت شاندار کتابیں بھی آپ نے چھاپی. جی الحمدللہ. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تھوڑا سا میرے سننے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا, آپ کا جو یوٹیوب کا چینل ہے جی, وہ اس پہ جو کانٹینٹ ہے کس طرح کا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کس طرح کے کانٹینٹ پہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی, یہ کوئی آج سے 5-6 برس پہلے ہم نے پلیٹ فارم دانش کے نام سے اردو ویب سائٹ کا اجرا کیا تھا. اس وقت تو گنی چنی ویب سائٹس تھیں, تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس طرح کی ویب سائٹ بھی ہونی چاہیے جس میں نہ یہ ہو نہ وہ ہو بلکہ یہ ہو. تو جو بھی ہم نے کنسیو کیا علمی انداز میں تھوڑا سا اور اکراس دا بورڈ چیزوں کو لے کے چلا جائے, اور ذرا سنجیدہ اور معیاری, خاص طور پہ اردو زبان میں وہ مباحث جو روایتی طور پہ سامنے نہیں آتے, تو ان کو ہم نے سامنے لانے کی کوشش کی. اس میں توازات تحریریں بھی ہیں, اس میں تراجم بھی ہیں, اس میں کچھ ریپروڈکشن بھی ہے, ٹرانسلیشنز بھی ہیں, اس طرح سے. تو danish.pk وہ ویب سائٹ ہم نے شروع کی تقریباً 2-3 سال بعد. ہمیں اندازہ ہوا کہ اب جو نئے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں اس میں ویڈیو کی اور آڈیو کی ایک لہر ہے. تو پھر ہم نے یوٹیوب چینل شروع کیا دانش ٹی وی کے نام سے. تقریباً 1 برس وہ اردو میں چینل چلایا. اس میں ہم نے علمی, ادبی اور اصلاحی سے زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ نظریاتی جو مباحث ہیں ان پہ بات کرنے کی گفتگو کی, سنجیدہ گفتگو ہم نے
کرنے کی کوشش کی. کرنٹ افیئرس پہ بھی ہم نے بڑے اچھے اس پر پروگرامس کیے. جیسے افتخار عارف صاحب کا ایک 1.5-2 گھنٹے کا طویل ہم نے گفتگو کی, بہت شاندار وہ رہی. اسی طرح مختلف کالم نگاروں کو ہم نے سوشل ایشوز پہ لیا. پھر آئی ٹی ریلیٹڈ ینگسٹرز کے لیے ہم نے اس میں کام کیا. انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہم نے بہت کی. مثلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہم نے شو کیا تھا, اس میں یہ جو ہمارے یہاں علمی اور سیاسی اصطلاحات ہیں مختلف, اور جن کا عام آدمی کو کانسیپٹ بھی نہیں, لیکن وہ بہت شوق سے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, جدیدیت ہے, ماڈرنزم ہے, تجدد ہے, سیکولرزم ہے, سامنزم ہے, ٹھیک ہے, اسلامزم ہے, پولیٹیکل اسلام ہے, اور بہت سی ایسی اصطلاحات. تو وہ سوشل میڈیا کے تو فعال ان اصطلاحات سے لوگ واقف بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے انداز میں اپنے فہم کے مطابق استعمال بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا صحیح ریفرنس کے ساتھ اس کی صحیح میننگ اس سے اکثریت آگاہ نہیں ہے. ایک وہ ہم نے اہل علم کے ساتھ پروگرام کیا, اس میں ڈاکٹر افتخار ملک UK سے باجپا یونیورسٹی سے ہیں, وہ شریک ہوئے. ڈاکٹر غلام شبیر تھے, اظہار الحق صاحب تھے, اور بہت سے ایسے افراد. تو وہ ہمارا ایک کنٹریبیوشن رہا. تو کچھ عرصے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے جو بہت سے انٹرنیشنل انٹلیکچوئلز ہیں, مسلم اور نان مسلم دونوں, تو ان کا ہماری سوسائٹی میں, وہ ہماری سوسائٹی کے لیے بالکل اجنبی ہیں. ایون جو ہمارے اکیڈیمک سرکلز ہیں ان میں بھی وہ اجنبی ہیں. ان کی کتابیں تک یہاں پہ بہت ہی کم ان سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں. تو ان کو انگیج کرنے کے لیے, ان کی بات سننے کے لیے, اور ان کو پاکستانی آڈینس کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے کے لیے ہم نے ایک الگ سے دانش ٹی وی انگلش کے نام سے شروع کیا. اور وہ اس کو بھی اب تو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. اس پہ ہمارے ساتھ اس کے جو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر جنید, پاکستانی امریکن ہیں, ینگ اسکالر, ان کو ہم نے انگیج کیا. اور اس میں ہم نے جو پہلا ہی انٹرویو کیا وہ نام چومسکی کا کیا تھا. اس سے ہم نے آغاز کیا اس کا. اس کے بعد بے شمار اس میں انٹلیکچوئلز آئے, اس میں صحافی ہیں, اس میں جیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں, جیسے پیپر اسکوبار کا ہم نے انٹرویو کیا. پھر ڈاکٹر شیر علی ترین ہیں, پاکستانی اسکالر ہیں, ان کا ہم نے اس میں انٹرویو کیا. پھر عوامر انجم ہیں, ان کا انٹرویو کیا. اور بہت سے انگلش اسپیکنگ لوکل جو نیٹیوز ہیں ان سے گفتگو ہوئی, ان کی کتابوں پہ بات ہوئی, کرنٹ افیئرس پہ بات ہوئی, انٹلیکچوئل ایشوز پہ بات ہوئی, انٹرفیتھ ہارمنی پہ بات ہوئی. تو تقریباً 30-40 کے قریب بہت اہم ساری دنیا سے لوگوں کو ہم نے اس میں انگیج کیا. اور وہ ایک بہت ہی رچ ایکسپیرئنس رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے وہ ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے کہ جس پہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. یعنی دانش یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ نے انٹلیکچوئل کانٹینٹ کی ایک دانش یونیورسٹی بنا دی آن لائن. جی کہہ لیجیے کہ جس کیونکہ یہ موضوعات ایسے ہیں جس پہ ہمارے تعلیمی اداروں میں پہلی بات تو شغل بہت کم ہے, بہت کم. اور ان کی لائبریریاں دیکھ لیں تو پرانے ایڈیشن لوکل بھرے ہوئے ہیں, صرف شیلفیں بھری ہوئی ہیں. اور ایک اور بھی جو آپ نے بھی جو ذکر کیا, اور میں بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت ساری لابیز کا یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ نالج یا ورلڈ وائڈ ریکگنائز اسکالرز جو ہیں ان سے ہماری قوم کنیکٹ نہ ہو جائے, تاکہ اپ گریڈ نہ ہو جائے. جی کیونکہ وہ خود نہیں ہونا چاہتے. ہاں, تو وہ ہماری بہت ساری ایسی ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری لابیز ہیں جو چاہتی ہیں ہم ماضی سے کنیکٹ رہیں, فیوچر فوکس نہ ہو جائیں, خدا نخواستہ. جی یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ بھی ہوتی ہوگی, اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اکیڈیمیا ہے وہ ایک کمفرٹ زون میں رہتا ہے. وہ اس کا کوئی علمی گروتھ سے ان کا تعلق نہیں ہے, نہ وہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنے روٹین کی بس ٹھیک ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا جاب اورینٹیڈ یا کریئر اورینٹیڈ زیادہ ہیں, اور نالج اورینٹیڈ بالکل بھی نہیں ہے. کوئی کمفرٹ زون بنا رکھا ہے, وہ خود بھی اس میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس سے باہر. ظاہر سی بات ہے جب خود نہیں نکلیں گے تو اسٹوڈنٹس کو کیسے نکالیں. ہمارا تو نظام تعلیم ایجوکیشن کم اور پروگرامنگ زیادہ ہے. جی ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, اسی کے اسکالرز بلائیں گے, اسی کی کتابیں پڑھیں گے. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ انٹرنیشنل اسکالر سے جب دانش ٹی وی انگلش میں آیا آپ, تو آئی ایم شیور کہ چونکہ میں بھی اس تجربے سے گزرا ہوں, تو کسی ایک کا بھی انٹرویو سن لینا تو ایسا لگتا ہے ساری زندگی جو پڑھتے رہے ہیں وہ بالکل ہی کچھ نہیں تھا. پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جاتا ہے. ہم لوکل سے انٹرنیشنل فیز میں جب انٹر ہوتے ہیں تھرو انٹرویو ڈسکشن, تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ لوگ کھڑے کہاں ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی عالم اسلام کی قیادت مل جائے اور ہم ان کو لیڈ کریں. جی یہ تو آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا بھی غنیمت ہے جہاں جتنا ہے. میں جس زیادہ بھی اشارہ کر رہا ہوں وہ صورتحال اس سے زیادہ بری ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. وہ علمی دنیا کے اندر ایکسل کرنا ہی نہیں چاہتا ہے.
وہ اپنے لگے بندے اسٹائل سے جو چیزیں انہوں نے 30 سال 50 سال پہلے پڑھی ہیں وہ اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. وہ مکالمے کو، ڈیبیٹ کو، علم کو، نالج کو، کرٹیکل تھنکنگ کو، جدید مباحث کو وہ وہاں تک نہ جاتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ زیادہ بڑا المیہ ہے، ہمیں اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دانش ٹی وی کے اردو پارٹس کو اور انگلش پارٹس کو ضرور وزٹ کریں. میں خود بھی چونکہ اس فیلڈ میں رہا ہوں تو میں نے جب اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا آپ کے دانش ٹی وی کو اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، تو مجھے ایسی خوشی محسوس ہوئی کہ جیسے میرے ہاتھ میں مفت میں بہت بڑی لائبریری آ گئی. بالکل ایسا ہی. اور ان لوگوں سے ملنا اور بات کرنا تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو ایک پاکستانی پرسپیکٹیو سے جب آپ بات کر رہے ہوں تو ان کی جو نصیحتیں ہیں، جو انالیسز ہیں پاکستان کے متعلق، تو اس میں کوشش ہوتی ہے اور یہ دل میں حسرت بھی ہوتی ہے کاش ہمارے جو لا انفورسمنٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، پولیٹکس ہیں، کیا وہ کبھی وہ یہ باتیں سنیں تو شاید ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے. تو بڑا دلچسپ یہ ایک تجربہ ہے. اردو کا جو دانش ٹی وی کا اردو کا پارٹ ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ علمی فکری شخصیات کا بھی انٹرویوز کیے ہیں، وہ بھی میں چاہوں گا آپ بالکل غور سے دیکھیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کے آپ نے نام سنے ہیں مگر ان سے وقت لینا اور پہنچنا ان تک، ان کے در تک، وہ زیادہ خود ایک کارنامہ ہوتا ہے. تو 2-3 گھنٹے کی نشستیں ہیں آپ کی ان کے ساتھ، اور وہ بڑا مزہ آتا ہے سن کے. یعنی سوشل میڈیا میں جہاں انتشار مفت میں ہے وہاں یکسوئی بھی مفت میں ہے. جی بالکل، ڈپینڈ کرتا ہے ہم جاتے کدھر ہیں، ہم نے لینا کیا ہے. تو اردو میں جن شخصیات کا آپ نے انٹرویو، چند ایک کے نام اردو بھی ہم نے دانش ٹی وی پہ میں نے عرض کی کہ افتخار عارف صاحب سے ہم نے ایک بہت طویل نشست کی، وہ شروع کیا ہم نے ان سے. پھر احمد جاوید صاحب کے ساتھ گفتگوؤں کا تو پورا ایک سلسلہ ہے، اس کی ایک الگ پلے لسٹ مل جائے گی. ان سے ہم گفتگو کے نام سے سوال جواب کی نشست اس میں کر رہے ہیں. احمد جاوید صاحب تو ہمارے پیٹرن بھی ہیں، اور ان کی ویسے تو اپنی بہت سی گفتگویں مختلف موضوعات پہ ان کے اپنے چینلز پہ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ بے تحاشا، لیکن اس چیز کی کمی تھی کہ ان کے ساتھ سوال جواب کی صورت میں عام لوگوں کی انٹریکشن ہو. تو وہ کمی ہم نے پوری کی ہے، اور گفتگو کے نام سے ایک سلسلہ ان کے ساتھ ریسنٹلی شروع کیا ہے. تو ایک تو وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے ادبی تاریخ کے، ہماری سماجی حوالے سے جو اہم شخصیات ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کیا ہے، گفتگو کی ہے. اس میں بہت سے نئے لوگوں کو جو انٹلیکچوئلز ہیں جو اس طرح پبلک ڈومین میں نہیں ہے، مثلا ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر غلام شبیر، انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے PhD کی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان کے کام پہ. تو ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. پھر ڈاکٹر اقبال احمد ہیں جو پاکستانی امریکن اسکالر تھے، آپ کے جو نام چومسکی وغیرہ کے وہ استادوں میں سے یا کولیگز میں سے رہے، اتنا اہم نام ہمارے یہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان پہ ہم نے گفتگو کی وہاں کے بہت سے اسکالرس کے ساتھ، ان کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا. پھر انٹرنیشنل اکیڈیمیا میں بہت سے پاکستانی اسکالرس اویلیبل ہیں جو عرصہ دراز سے وہاں مقیم ہیں، 30 40 50 سال سے. ایک طرح سے انٹرنیشنلی فیمس بھی ہیں، 40 40 سال سے وہ پڑھا رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے پاکستان سے کٹے ہوئے تھے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ تو اردو بھی بول لیتے ہیں، تو ان کے جیسے ڈاکٹر عبدالجبار ہیں، وہ ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں ایک امریکن یونیورسٹی سے، پولیٹیکل سائنس اور کرنٹ افیئرس پہ بڑی اچھی نظر ہے. ان کے ساتھ ہم نے بہت سے موضوعات پہ اردو میں پروگرامس کیے ہیں اور گفتگو کی ہے. اسی طرح ہم نے بہت سے موضوعات پہ، مثلا فیمنزم پہ، اس میں انٹرنیشنل لیول کے اسکالرس کے ساتھ اردو میں گفتگو کی ہے کہ فیمنزم کیا ہے، اسلامک فیمنزم کیا ہے. پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اصطلاحات کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. کرنٹ افیئرس پہ بہت سی چیزوں پہ ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ انگیج کیا. تو بتاشا اس پہ کام موجود ہے الحمدللہ. اور بہت زیادہ آپ کے جو انٹرویوز ہیں وہ کتابی شکل میں بھی بار ہیں. جی کچھ ان میں سے چیزیں ہیں. ابھی ایک کتاب اب ہماری آ رہی ہے، افتخار عارف صاحب پہ ہم نے ایک نشست کی تھی، بلکہ ایک سلسلہ گفتگو تھا احمد جاوید صاحب کے ساتھ. افتخار عارف صاحب کی شاعری پہ، یعنی تنقید کے حوالے سے، یہ تنقید کے عنوان سے جو کتابیں موجود، ڈسپلن موجود ہے، اس ڈسپلن کے تحت یہ گفتگو ہوئی ہے. افتخار عارف صاحب کی غزل اور ان کی مذہبی یا روحانی شاعری، جو کہ ان کا ایک بہت مضبوط حوالہ ہے، اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے، بلکہ ہوئی نہیں ہے. تو اس پہ گفتگو کی ہے احمد جاوید صاحب نے، کوئی 12 نشستیں تھیں یہ. تو اس کو بھی ہم نے ٹرانسکرائب اور ایڈٹ کر کے کتاب کی شکل میں تہذیب سخن کے نام سے زیر ترتیب ہے، شاید وہ 1 مہینے تک وہ کتاب بھی شائع ہو کے آ جائے گی. ماشاءاللہ. اسی طرح اردو جو ہماری ویب سائٹ ہے دانش، اس پہ ہم نے بہت سی چیزیں، مثلا میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے جو بہت چلتے ہوئے موضوعات ہیں ہمارے یہاں، وہ عورت مارچ کا بھی بڑا غلغلہ ہوتا ہے، تو فیمنزم، اور ان مباحث پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو
مغرب میں دانشور اور وہاں کا اکیڈیمیا بات کر رہا ہے، خاص طور پہ آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیو کے تناظر میں یعنی ایک تو مقبول ہے اور ایک اس سے ہٹ کی بھی چیز ہے موجود ہے، خود وہاں موجود ہے. تو وہاں کے 20-25 ایسے اسکالرس، خواتین و حضرات، مرد خواتین، جو فیمنزم پہ ایک دوسری رائے رکھتے ہیں کسی بھی اینگل سے، کسی بھی پرسپیکٹیو سے، خواہ وہ مذہبی پرسپیکٹیو ہے، خواہ وہ سیکولر پرسپیکٹیو ہے، لیکن وہ ہے آلٹرنیٹیو. تو ہمارے ہاں تو کسی کو شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ باہر کیا کیا چیزیں ہیں، مباحث کہاں سے کہاں تک جا چکے ہیں. شاید ہم تو بس وہ ایک بز ورڈ کو پکڑ کے اور اپنے یہاں اپلائی کر دیتے ہیں اور ہر کوئی اس کا راگ لاب رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے بہت سے ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ترجمہ کر کے، اور ان کی جو بھی بکس ہیں، ان کا جو فکر ہے، جو ان کا کرکس ہے، اس کو مختصر سا ایک مضمون میں ایک ہم نے اس کو اکیڈمک کو یا آتھر کو پکڑا اور اس پہ بات کی. تو اس طرح کے 20-25 آرٹیکل صرف اس موضوع پہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ شائع کیے، اور انہیں کو کمپائل کر کے تھوڑا اپ گریڈ کر کے ہم اس موضوع پہ کتاب بھی لے کے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص فکر کو پروموٹ کرنا سے زیادہ ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے، اور جو کسی ایک موضوع مباحث پر اکیڈمک ڈسکشن اسٹوڈنٹس کے لیے، اساتذہ کے لیے ریفرنس کے طور پہ ریفرنس کے طور پہ، اور عام پبلک کے لیے ایون اویئرنیس کے طور پہ، کہ دیکھیں چیزیں کہاں سے کہاں جا چکی ہیں، کیا کیا مکالمہ ہو رہا ہے، کیا کیا ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، لوگ کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم کوئی بھی موضوع ہو، مذہب کا ہو، تصوف کا ہو، یا کوئی اور سوشل ڈسپلن کا ہو، ہمارے پاس وہی 2-4 بز ورڈز ہیں اور ہم ان کو لے کے تو اس کے ارد گرد خواہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی، بالکل ایسے. یہ میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی بتاؤں گا کہ ابھی میں صرف یہ آج کا سیشن جو ہے یہ تعارفی گفتگو ہے. شاہد بھائی کی شخصیت کے چند پہلو کبھی ادھر سے تھوڑا سا پکڑ لیا، کبھی ادھر سے پکڑ لیا، تو صرف آج آپ کو تعارف کروانا ہوں. پھر کسی ایک اور نشست میں فوکس ڈسکشن کسی موضوع کے تحت کریں گے. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھنے والوں کو کہ میری شاہد بھائی سے کس طرح سے ملاقات ہوئی. میں ایک لوکل بک شاپ میں تھا، تو آپ کو پتہ موٹیویشنل اسپیکرز، آج موٹیویشنل اسپیکنگ کا رواج بھی ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ نا بایوگرافیز پڑھنے کا بہت شوق ہے، خاص طور پہ ایسی کتاب میں جس میں بڑے بڑے لوگ یہ بتائیں کہ ان کا کتاب سے رشتہ کیا تھا اور کتاب نے ان کی زندگی میں کیا انقلاب لے کے آئے. تو یہ میں نے شاہد بھائی سے کہا یہ کتاب رکھیں، میرا مطالعہ. یہ پاکستانی شخصیات ہیں اور کتاب کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے اور مطالعہ ہے. یہ تقریباً 15 مختلف اہل قلم ہیں، اس میں قدیم بھی ہیں، جدید بھی ہیں، اور جو ہماری روایتی لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم ہے وہ لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ان سے ان کی مطالعاتی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے، یعنی ان کا بچپن کیسا تھا، یہ پڑھنے کی طرف کیسے راغب ہوئے، اور پھر کون کون سی کتابیں انہوں نے بچپن میں پڑھی ایک بچے کی حیثیت سے، پھر نوجوانی میں کیا پڑھا، پھر جوانی میں کیا پڑھا، اب کیا پڑھ رہے ہیں، اور کون کون سی ان کی پسندیدہ کتب رہیں، کون کون سے مصنفین کو یہ پسند کرتے ہیں. اور اب آج اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی ایک یا دو پسندیدہ کتب کا نام بتائیں تو وہ کون سی ہوں گی، یا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کون سی 2 کتابیں اپنے ساتھ ہر وقت رکھنا پسند کریں گے، یا لوگوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کیا پڑھیں. تو یہ پورا ان کا جو مطالعاتی زندگی کا سفر تھا، یہ 15 اہم جو مصنفین ہیں وہ ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کر کے اس بہت خوبصورت کتاب کے اندر جمع کیا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کتاب سے رشتہ قائم رہے. جی یہ تو اتنا آبویس فیکٹ ہے، بلکہ چلیے ہم اس کو اور پھیلا لیتے ہیں، کتاب سے زیادہ مطالعے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ آج کل کے دور میں چلیے کتاب سے ہٹ کے بھی چیزیں ہیں، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اصل چیز مطالعہ اور علم ہے. تو مطالعے کے بغیر تو انسان کی ذہنی اور فکری اور روحانی ترقی کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں آتا. یہ تو بہت بنیادی اور اہم چیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا، آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اسکرین پہ اس کا بڑا نقش آ جائے گا، شارٹ بھی آ جائے گا. تو یہ دس از ون مائی فیوریٹ بک. ایک طرح سے یہ بایوگرافیکل شارٹ موٹیویشنل سٹوریز ہیں. جی بالکل. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو باہر سے آپ کیس اسٹڈی ڈھونڈ کے اس کو اردو میں بیان کریں، اپنے لوگوں کی کیس اسٹڈی آپ یہاں سے بیان کر کے، تو جو جینون بھی ہیں اور اوریجنل بھی ہیں، اوریجنل اوتھینٹک بھی ہیں. ایک اور چیز جس پہ میں چاہ رہا تھا، آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کتاب پڑھنا اور کتاب رکھنا 2 مختلف ذوق ہیں. جی بالکل، دونوں اپنی جگہ اہم ہے. تو اسی طرح کتاب چھاپنا اور کتاب کہہ لیجیے اس انداز سے چھاپنا کہ وہ رکھنے کے بھی قابل ہو.
ہمارے ہاں جدید ایڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ کی کتابت ہے اس کو کمپیوٹرائز کر دیں. تو میں نے دیکھا جو ہاتھ کی کتابت والے ایڈیشن ہے وہ زیادہ نفیس ہے, ظاہر سی بات. اور اس میں جو کہتے ہیں نا ہر لفظ کا حسن ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ڈرا کیا جائے. تو آپ کی جو میں نے کتابیں دیکھی ہیں اور خاص طور پہ نوائے کاظمہ خاص طور پہ, تو میں نے دیکھا کہ آپ کی جو پرنٹنگ ذوق ہے آپ کا, اس کے اندر جو جمالیاتی جو حص ہے یا اس کا جمال جو ہے, لفظ کا جو ایک معنوی حسن ہے, اور اس کا جو کہتے ہیں نا یعنی اس کو میں کیسے کہوں, اگر میں یوں کہوں کہ ایک میرا انٹلیکچوئل ہے اور ایک میری شکل ہے. جی بالکل, تو آپ شکل بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں, اور سوری معنویت کی بات کر رہے ہیں آپ, جمالیات کی بات کر رہے ہیں, پیشکش کی بات کر رہے ہیں. اصل میں یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ اگر ہم الگ سے بھی پروگرام کریں تو ہم الگ سے کریں گے. ٹاک فار آور تھوڑا سا میں نے سوچا اس میں دیکھیے, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو بات کی بات ہے, تو آپ پڑھیں گے, آپ کا دماغ پڑھے گا تب کوئی فیصلہ ہوگا نا. سب سے پہلے تو ہماری آنکھ دیکھتی ہے, اور خاص طور پہ آج کے زمانے کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ایک طرف تو ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل یا نئی نسل کتاب سے پڑھنے سے بہت دور ہو گئی ہے. دوسری جانب یہ شکوہ کرنے والے خود اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ اب دیکھیے نا, اتنے سارے میڈیمز اویلیبل ہیں, الیکٹرانک میڈیمز ہیں, ایون پرنٹنگ کے جو میڈیمز ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں اور کہ پیزے والا آپ کو اپنا ایک فلائر بھی اگر دے رہا ہے نا, تو وہ بھی اتنا خوبصورتی سے اس نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والے کی مسلسل ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کے اس کی آنکھ کی ایک لاشعوری تربیت ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ چیزوں کو اس میرٹ پہ دیکھنے کا عادی ہے. اب جب اس کے سامنے آپ ایک کتاب اردو کی پیش کرتے ہیں جو بہت ہلکے سے کاغذ پہ عجیب پیتھیٹک انداز میں بلیک اینڈ وائٹ, چلیے بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو, لیکن اس کے اندر کوئی جمالیاتی حوالے سے کوئی ایسی کوئی حصی تسکین کا سامان ہرگز نہیں ہوتا, تو وہ سب سے پہلے تو وہ اس کو خود اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ اس کتاب سے اٹریکٹ کیوں نہیں ہو رہا, وہ دور کیوں ہو رہا ہے. وہ مجبوراً تو شاید پڑھ لے اگر اس کی کوئی اکیڈیمک ضرورت ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے, لیکن کتاب اس کو پکارتی نہیں ہے, اس کو متوجہ نہیں کرتی, اس کے ساتھ انگیج نہیں کرتی. اگر میں یوں کہوں کہ کتاب کے ساتھ آپ کا رومانٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوتا. تو یہ یقیناً بہت اہم ہے, اور اس میں بہت حد تک قصور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے روایتی پبلشرز کا ہے. ایک تو خیر وہ خود ان کا اپنا کوئی ذاتی عموماً یہ ہے, آپ 90% کہہ لیجیے کہ ان کا کوئی کتاب سے یا علم کی دنیا سے اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا, اور جمالیات سے تو ہرگز نہیں ہوتا. اچھا, پھر وہ چونکہ سارا ایک کمرشل کنسرن ہے, کمرشل موٹیویشن ہے, کمرشل ڈرائیو ہوتی ہے, تو ان کا مقصد اول و آخر صرف نفع کمانا ہوتا ہے. تو اس کے تقاضے تو کچھ اور ہیں کہ آپ کم سے کم لگائیں اور جیسے تیسے کر کے کتاب کو آپ بس پروڈیوس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو بیچیں اور نفع آپ کمائیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض کا کتاب جو ہے, ایک کتاب ایسی ہوتی ہے جو آپ کو علمی طور پہ تسکین بخش رہی ہوتی ہے, لاجک ہے, آپ کو آرگومنٹس چاہیے, اس کا آپ کو انفارمیشن چاہیے, متن ہے. ایک کتاب ہے جو آپ کو ان سارے فیزز سے گزار کے حالت حضوری میں کر دیتی ہے, آپ اس دور میں اس شخصیت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, جیسے مثنوی مولانا روم ہے. تو آپ اب وہ کتاب اگر آپ اس کا جو شاندار ایڈیشن ہے اگر وہ بھی دیکھیں, ایک تو اس کے اندر اپنی لاجک اتنی ہے کہ جس طرح بھی چھپی ہو نا مولانا کی کتاب وہ کھینچ لیتی ہے بندے کو, بٹ اس کے ساتھ بھی جو اس کے کلرڈ ایڈیشنز ہیں, تو آپ یہ دیکھیں جو پرانے ایڈیشن ہیں خاص طور پہ ہمارے ہاں جو چھپے ہوئے ہاتھ کی کتابت کے, ہمارے یہاں ایون ایران کی روایت اگر آپ دیکھیں کتاب کے حوالے سے وہ بہت خوبصورت روایت ہے ان کے. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے فرمایا اس کو میں اگر یوں سمجھوں کہ حالت حضوری کے لیے جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی تسکین یا جمالیاتی حس تو یہ انسان کی بنیادی حصوں میں سے ایک ہے. تو جس چیز میں بھی اس کا ظہور ہوگا اس کے ساتھ انسان کے تعلق کی نوعیت وہ زیادہ تخلیقی ہوگی, زیادہ نامیاتی ہوگی اور زیادہ دیر پا ہوگی. تو اس کا احساس کرنا تو بہت ضروری ہے, لیکن اب بہرحال زمانے کا چلن کچھ اور ہے. آپ قرآن پاک دیکھ, میں جب جدہ میں تھا نا تو مصحف مدینہ کے نام سے تھا, تو اس کی جو کیلیگرافی ہے کیا بات, تو وہاں پہ میں نے ایک قرآن پاک دیکھا, انہوں نے کہا یہ انڈین ایڈیشن ہے, انڈین یا پاکستانی ورژن ہے. وہ میں نے دیکھا جو ہمارے یہاں پہ تو روایتی ہے, اس کی کیلیگرافی میں, اور جو مصحف مدینہ ہے, مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں اس کو, اس کے اندر جو خطوط ہیں نا, جو خط لکھا ہوا ہے, وہ جب آپ اس کو خاص انداز سے کھینچتے ہیں اور اس کی کیلیگرافی کرتے ہیں, تو میں نے دیکھا ایک تو قرآن پاک کی آیات کا
مانوی حسن ہے، علمی حسن بھی ہے. وہ جو خطاطی ہے نا قرآن پاک کی، اس خطاطی کے اندر ایک ایسا اللہ پاک نے برکت اور ایک اثر رکھا ہوا ہے کہ معنی اور مفہوم تک پہنچنے سے پہلے آپ اس ماحول میں آ جاتے ہیں، ماحولیاتی وضو کر لیتے ہیں ایک طرح سے اس کو پڑھنے سے آپ پہلے. نے بڑی اچھی بات کیا. وہ میرا چونکہ تعلق تھوڑا سا خطاطی سے بھی ہے، رہا ہے شوق کی حد تک. میں عرض کرتا ہوں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خط رائج تھا وہ خط کوفی کی ایک پرانی شکل تھی. خط کوفی تھا بنیادی طور پر. تو یہ جس خط کی جانب آپ آج کے دور میں اشارہ کر رہے ہیں، نسخ اور دیگر، یہ بھی اسی سے ڈرائیوڈ فارمز ہیں، اس کی جدید فارم ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو نستعلیق ہے یہ اس کی اوریجن فارسی جو خط ہے اس سے ہے. کہتے تو ہیں کہ نسخ و تعلیق کو ملا کر بنایا، لیکن یہ اس کوشش میں اس اصل خط سے بہت دور ہو کے ایک نیا خط بن گیا. اس کی اپنی خوبصورتی تو ہے، ہمارے اردو متن کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے اگر ہم اس اوریجنل خط کے قریب کی جو فارمز ہیں ان کو جتنا زیادہ اختیار کریں گے وہ آسانی ہوگی. لیکن بہرحال اس میں شاید وہ ہماری کئی صدیوں کی جو لوکل تربیت ہے لوگوں کی پڑھنے کی، وہ کلچرل ایفیکٹس جو آ جاتے ہیں، وہ اس پہ عادی ہیں. اس ہمارے لوکل خط کے جو قرآن کے لیے ہمارے ہاں ایک خاص ایجاد ہو گیا، کسی بھی طرح ہو گیا، تو وہ لوگ اس کو عادی ہیں، تو شاید اس وجہ سے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو ایک علمی ڈبیٹ ہے، یہ اپنی جگہ. میں نے چاہا کہ میں اس کی نہیں اچھا ہو گیا. بس یہ میں نے سوچا آج آپ سے شاہد بھائی سے چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کر لیں، آپ کو ان کی شخصیت کے چند پہلوؤں سے تعارف آپ کا ہو جائے. اور بس آج میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے. جی پھر میں آپ سے ٹائم لے کے کسی ایک موضوع پہ آپ مجھے بتائیے گا کون سا موضوع ہے، کتاب کے جمال اور جمالیاتی پہلو کے حوالے سے بھی ہے. اب مجھے یہ شخصیت میں بہت زیادہ اللہ پاک نے کرم اور ٹیلنٹ رکھ دیا ہو نا، تو پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ شروع کہاں سے کریں. تو کسی نہ کسی ایک پوائنٹ کو پک کر کے دوبارہ ایک ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروں گا تاکہ اس حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو ہو جائے اور کلیئرٹی جنریٹ ہو جائے سننے والوں کے لیے. کیونکہ ہمارا پرپز تو اس طرح کے انٹرویوز میں ہی ہوتا ہے، ایک تو مجھے خود بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور جو دوست احباب ہیں، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ میرے چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے. آپ یقین جانیں یونیورسٹی سے لوگوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا سوشل میڈیا سے وہ لرن کرتے ہیں. جی ہاں ایسا ہی اگر کوئی پراپر گائیڈ کرنے والا ہو تو وہ خاص طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا پہ اردو بطور اسکرپٹ دستیاب ہوا ہے، اردو خط، اردو فونٹ، اس کے بعد سے تو آپ یقین کیجئے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے لیے پوری دنیا کھل گئی ہے. اور یہ وہ طبقہ ہے جو اس سے پہلے اپنے کنویں میں زندہ تھا اور ابھی تک یہ اس کے ساتھ کوپ ہی نہیں کر پا رہا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیا اختیار کریں، کیا پڑھیں، کیا چھوڑیں، کس چیز سے کیسے ڈیل کریں. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. خاص طور پہ ہمارے جو دینی مدارس کے طلباء ہیں جو انگریزی سے بدقسمتی سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، تو ان کے لیے تو چونکہ ان کی علمی بنیاد تو بہرحال ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن وہ انگریزی کے کمپلیکس کی وجہ سے خاص طرح کا ان پہ سماجی دباؤ اور سماجی محدودات جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے، اردو کی وجہ سے وہ بہت سی دنیا ان پہ یکدم کھلی ہے، تو خود ان کو احساس ہوا کہ وہ اتنے بھی کمزور نہیں ہیں. بنیادیں مضبوط ہوں نا تو انسان کو بہت جلد اس کو موقع ملے تو وہ آگے نکل جاتا ہے. تو ایک تو وہ طبقہ ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو میرا ایکسپیرینس ہے گزشتہ 10 سال کا، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بہت اچھا ہوا. دوسرا بہت سے وہ لوگ جو جن کے پاس لکھنے کو کہنے کو تو شاید بہت کچھ ہوتا تھا لیکن وہ اپنی پروفیشنل لائف میں بزی ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ لکھیں. اخبارات تو ایک محدود سی بہت تعداد ہوتی تھی جو اخبارات میں لکھ سکتی تھی یا شائع ہو سکتی تھی رسائل میں. تو سوشل میڈیا نے ان کو جو پلیٹ فارم دیا اور جو ان کے اندر کا ٹیلنٹ نکل کے سامنے آیا، لکھنے کی صلاحیت آئی، خواہ وہ ایک پوسٹ لکھیں، بعض اوقات مضمون لکھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھ دی اس طرح سے اور پڑھنا شروع کیا اور انگیجمنٹ ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوئی ہے، خاص طور پہ اردو زبان کے اندر جو چیزیں آ رہی نہیں. تو یہ بالکل ایک آل ٹوگیدر ایک نیا فنامنا ہے جس کو ہمیں ایک اور اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اردو زبان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، مر رہی ہے، کتاب مر رہی ہے، تو یہ جو پہلو ہے اس نے ایک نئی زندگی دی ہے. اور ہمارا بہت بڑا دینی لٹریچر ہے بھی اردو میں، دینی، سماجی، سوشل، ادبی، ہر لحاظ سے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. شاہد بھائی تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کا بھی شکریہ. انشاءاللہ میں دوبارہ شاہد بھائی کو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. السلام.